من كنت مولاه فهذا علي المولى قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے بھی آبا بیٹھے ہیں اس بزم کے اندر تمام عقیدت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ اسی یقین سے پیش کریں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں کہ ہم پڑھتے ہیں وہ سنتے ہیں اور اپنے غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں، پیار کرنے والوں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ محبت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بنات سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ دعا ہے خلاق کائنات کی بارگاہ اقدس کے اندر اللہ رب العزت جس مرحومہ کے سال کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، مالک کائنات ان کی زندگی میں جتنے بھی فرائض کی کمی رہ گئی اپنے کرم سے معاف فرما کر روز محشر میں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ مخدومہ کونین سیدہ کائنات کی پاک چادر تطہیر کی سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے، اور کل روز محشر میں ان کو سیدہ پاک کی پاک کنیزوں میں شمار فرمائے۔ عزیزان محتشم تھوڑی سی توجہ کریے گا، زیادہ دیر آپ کے درمیان اور اگلے مہمان کے درمیان مجھے نہیں رہنا، بس اپنی حاضری اور نوکری کو کامل کرنا ہے۔ میں حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتے ہوئے واجب خلاق ذات کی بارگاہ سے اپنی حاضری شروع کرتے ہوئے آخر جو ہے مجھے مولا کی بارگاہ تک آتے ہوئے سلام پیش کر کے آپ سے اجازت لینی ہے۔ توجہ کریے گا مصروں کی جانب۔ محمود ہے ایسا کہ تیری حمد ہے محمد۔ مہربانی کریے گا تھوڑا سا بولیے گا، کیونکہ زندہ لوگ بولا کرتے ہیں، اور جو بندہ سمجھتا ہے کہ میرا ضمیر بھی زندہ ہے، کربلا والا شبیر بھی زندہ ہے، وہ بندہ ضرور بولے گا۔ میں کہہ رہا ہوں محمود بھی ہے ایسا کہ تیری حمد ہے محمد، محمود ہے ایسا کہ تیری حمد ہے محمد۔ اگلی لائن اتنی بڑی ہے بندہ منہ پہ بھی ہاتھ رکھے ہاتھ ہٹ جائے گا۔ محمود ہے ایسا کہ تیری حمد ہے محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے۔ مہربانی کریے گا، یہ میرا اپنا گھر ہے، مجھے ایک منٹ کے لیے بھی خدشہ نہیں ہے، میں میزبان بھی ہوں۔ تصور بھائی اور محسن بھائی ان سے جو تعلقات ہے وہ ایک بھائیوں والا رشتہ ہے۔ پوری توجہ کرتے ہوئے مصروں کی جانب سفر کریے گا۔ محمود ہے ایسا کہ تیری حمد ہے محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، یہ تیرا حسن ہے کہ تو حسنین کا رب ہے، فاتر ہے تو پھر سیدہ زہرا کا خدا ہے۔ فاتر ہے بابا، کیا بات ہے آپ کی، مجھے اچھا لگتا ہے وہ مجمع جو میری منزل سے پہلے منزل پہ پہنچ جائے۔ بولیے گا سارے، محمود ہے ایسا کہ تیری حمد ہے محمد، اعلیٰ ہے تو اتنا کہ تیرا ذکر علی ہے، یہ تیرا حسن ہے کہ تو حسنین کا رب ہے، فاتر ہے تو پھر سیدہ زہرا کا خدا ہے۔ آؤ تعارف رسول بحوالہ خاندان رسول، پوری توجہ کریے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے، کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے۔ ماں جس کی آمینہ تو بیٹی بطول ہے، ماں جس کی آمینہ تو بیٹی بطول ہے، ماں جس کی آمینہ تو بیٹی بطول ہے۔ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے، ماں جس کی آمینہ تو بیٹی بطول ہے، ماں جس کی آمینہ تو بیٹی بطول ہے۔ جنت کہاں سے ملتی ہے؟ نمازیں پڑھنے سے جنت نہیں ملتی، جنت ملتی کہاں سے ہے؟ نماز بھی ضروری ہے لیکن جنت کا سند کس کے پاس ہے؟ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے، ماں جس کی آمینہ تو بیٹی بطول ہے۔ بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے، جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے، جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے، جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے۔ اور آؤ پیر نصیر الدین نصیر کی قلم تڑپی اور آپ لکھتے ہیں کہ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں حسین گھر سے مسکراتے ہوئے زمانے بھر کو یہ بتلا
ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر۔ جو اب تک نہیں بولا اسے چیلنج کر رہا ہوں، ہاتھوں کو لاک لگائے، زبان پکڑ کے بیٹھے، اگر جملے میں اتنا وزن ہو تیرا ہاتھ ہٹے گا، سبحان اللہ، اور جو داد میرے حق کی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں حسین گھر سے مسکراتے ہوئے زمانے بھر کو یہ بتلا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، محشر میں اسی کو چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ کیا بات ہے، نماز اس کی قبول ہوگی، نماز بابا اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ میں اگلی بات کرتا ہوں، خود ہی اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو، پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ خود ہی اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو، پھر بھی یہ کام کرتے ہو۔ اگر نہیں سنتے نبی امت کی صدائیں تو بتاؤ بھیا نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ تو بھیا بتاؤ نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ اگلے مصرے بابا جی اتنے بڑے ہیں، بندہ اٹھ کے بھی داد دے، اس کی داد کا میں تصور مصرے دیکھیے گا محسن بھائی، کہہ رہا ہوں دخل دیتا ہے تو اللہ کے راز میں، پلتا ہے محفل کی نظر و نیاز میں، دخل دیتا ہے اللہ کے راز میں، پلتا ہے مولا کے نظر و نیاز میں، بغیر حب علی پڑھے جو تو نماز۔ میرا آخری مصرع ضائع نہ ہو جائے، مجھے یقین ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایسا بندہ ہی نہیں جو میرا مصرع ضائع کر دے، قبر کی چار دیواری تک دکھی جاؤں گا اگر مصرع ضائع ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی جینی ہو گیا، بزم حسین میں جو بھی آیا وہ حسینی ہو گیا، اور حسینیوں کے دامن میں مصرع ضائع نہیں ہوگا۔ کہہ رہا ہوں دخل دیتا ہے اللہ کے راز میں، پلتا ہے مولا کے نظر و نیاز میں، بغیر حب علی پڑھے جو تو نماز، بتا پھر کیا فرق ہے تیری اور شمر کی نماز میں؟ بتا پھر کیا فرق ہے؟ میں پھر پڑھتا ہوں، اگر آپ سننے پہ آ جائیں تو میں پھر پڑھتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں دخل دیتا ہے اللہ کے راز میں، پلتا ہے محفل کی نظر و نیاز میں، پلتا ہے مولا کی نظر و نیاز میں، بغیر حب علی پڑھے جو تو نماز، بتا پھر کیا فرق ہے تیری اور شمر کی نماز میں؟ بتا پھر نہیں جڑے بندے حلے بھی دیندے ایک دوسرے کو تے ہاتھ نہیں چاہتے پہ انہوں کو آخر پی نصیر صاحب فرمایا میرا خدا جسے اوجھے کمال دیتا ہے اسے سیدہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، پرکھنا ہو کسی کو تو یا حسین کہو، یہ وہی نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے، یہ وہی نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے، یہ وہی نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ یہ وہی مہمان آگے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، پوری توجہ میری طرف کریے گا۔ آخری سلام سے پہلے ایک سلام جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں، اور اس سے قبل میں پھر جو حکم ہے تصور کا وہ میں پورا کرتا ہوں، پوری توجہ میری طرف کریے گا۔ مولا حسن اور مولا حسین، بچپن ہے آپ کا، دونوں شہزادے تختی لکھ رہے ہیں۔ ایسے میں پرائمری سکول میں بچے تختی لکھ دیں، آج کل تک چاچا تختیاں بھی نہیں رہی ہیں تو لکھائیاں بھی نہیں رہی ہیں، ہاں تختیاں جنہ تختیاں لکھی ہیں دونوں شہزادے نے لکھیاں نے تختیاں لکھ کے آگے نے بی بی پاک دی بارگاہ عرض کردے نے اماں جان ذرا دیکھ کے دسو تو صحیح کہ دی لکھائی زیادہ خوبصورت ہے، یہ دی لکھائی زیادہ خوبصورت ہے۔ مصرے آل توجہ ہوئی تے چس آ جائے گی، ادھر ادھر توجہ چل گی، میں ذمہ دار نہیں، جڑا نبی دی آل دا متوالا ہے ایک باری بولے نا ذرا خوشی دے نال، پوری توجہ کریے۔ ایک قصہ عرض ہے پیارے نبی کی آل کا، یہ واقعہ ہے علی حیدر کے دونوں لال کا۔ آج تک جو دن تھا کم سنی تھی آپ کی، ان کی ہر ایک آرزو میں تھی خوشی ماں باپ کی۔ ایک دن شبیر و شبر باندھ کر دل میں یہ آس، ایک تختی لکھ کے لائے فاطمہ زہرا کے پاس۔ پھر دونوں خوشی میں جھوم کر کہنے لگے، یعنی اپنی ماں کے بازو چوم کر کہنے لگے، امی جان ہم کو جلد سمجھا دیجئے، کس کی تختی ٹھیک ہے للہ فرما دیجئے۔ فاطمہ زہرا نے تختی ہاتھ میں کی جس گھڑی، میری حل دیکھنا، پیار سے دونوں کے چہرے پر نظر ان کی پڑی، سوچتی تھی کیا کہوں کس کی تختی ہے بری،
کس کی امیدوں کی گردن پہ چلاؤں میں چھری، بھائی کی تعریف بھائی جس گھڑی سن پائے گا، مصطفیٰ کے لاڈلے کے جی کا دل دکھ جائے گا، سوچ کر اپنے پیاروں سے بولی یہ بطول، جاؤ اس کا فیصلہ کریں گے داماد رسول، جاؤ اس کا فیصلہ کریں گے داماد رسول، میں جو کہتی ہوں پیارے بچوں اس کو تم مان لو، جاؤ یہ تختی دکھاؤ اپنے ابا جان کو، اتنا سن کے چل دیے شیر خدا کے سامنے، دوڑے دوڑے دونوں پہنچے مرتضیٰ کے سامنے، پھر علی شیر خدا سے کی یہی التجا، پیارے ابا جان کر دیجئے ہمارا فیصلہ، دیکھ کر تختی علی کو بھی آیا یہی خیال، اپنی ناکامی کو سن کر رو پڑے گا ایک لال، سوچ کر بولے علی مشکل کشا، جاؤ اس کا فیصلہ کریں گے محبوب خدا، جاؤ اس کا فیصلہ کریں گے محبوب خدا، جب نبی کے سامنے تختی رکھی حسنین نے، فیصلہ دیکھنا گے، جب نبی کے سامنے تختی رکھی حسنین نے، یہ دیکھ کر سوچا شہ کونین نے، جب علی و فاطمہ نے ان کا دل توڑا نہیں، پھر میں کیسے کوئی فیصلہ کروں اپنے تئیں، اس لیے تختی دے کر آپ نے جبریل کو کہا جبریل سے اے میرے نامور سنو، خدا کے سامنے یہ تختی لے جاؤ تم، میری جانب سے اللہ کو سناؤ تم، یہ مقدمہ ہے علی حیدر کے نور عین کا، میرے مولا تو ہی کر دے فیصلہ حسنین کا، میرے مولا تو ہی کر دے فیصلہ حسنین کا، دیکھ میرے مولا تو ہی کر دے فیصلہ حسنین کا، تختی لے کر پہنچے جبریل، اس طرح جبریل سے کہنے لگا رب خلیل، جب میرے دل پر کو اتنا پاس ہے حسنین کا، میں کیسے دل دکھاؤں فاطمہ کے چین کا، میں کیسے دل دکھاؤں فاطمہ کے چین کا، رزلٹ دیکھنا ہے، جنت سے جا کر تم سیب توڑ لو، اور پیارے نبی سے جا کر یوں کہو یا نبی دونوں کی تختی پر اچھالو سیب کو، یعنی اس فیصلے کا جج بنا لو سیب کو، جس کی تختی پر گرے یہ پھل وہ تختی ٹھیک ہے، خود ہی پتا چل جائے گا کس کی لکھائی ٹھیک ہے، جب تختی پر اچھالا سیب کو پیارے رسول اللہ نے، سیب نے کی گر گڑا کے یہ دعا اللہ سے، میرے مولا حسنین کے دل ٹوٹنے کی بات ہے، آج میری لاج تیرے ہاتھ ہے، جیت ہو کے کسی کی ہار میں ہو جاؤں گا، ہر مسلمان کی نظر میں خار میں ہو جاؤں گا، سیب کی فریاد سے عرشیں بری ہلنے لگا، رو رو کے ہر فرشتہ گلے ملنے لگا، یہ رنگ دیکھ کر مولا کو محبت آ گئی، جوش میں کون و مقام والے کی رحمت آ گئی، فیصلہ حکم خدا سے یوں برابر کا ہوا، بول بالا ہر طرف شبیر و شبر کا ہوا، فضل حق سے التجا، سیب کی یوں لائی اثر، جیڑا بندہ اپنے بیڑے دے وچ بچیاں دا کھیڈنا مولا دا صدقہ سمجھدا ہے، او بندہ کنجوسی نہ کرے، میرے مصر دا جنہ حق ہے اونی محبت نال ادا کرے گا، میں کہہ رہا فضل حق سے التجا، سیب کی یوں لائی اثر، ہو کے دو ٹکڑے گرا آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو کے بابا ہو کے دو ٹکڑے گرا آدھا ادھر، نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیریں بطول، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ملے جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، اور پوری توجہ کریے گا جس کے لیے میں نے محنت کی، رسول زادے بطول زادے دا 10 لوگوں میں شان کیے، لوگی کچھ دن حسین کون ہے، میں کہہ رہا ہوں رسول زادے بطول زادے، ایک او سلام ہے جڑا بارگاہ مولا دے اندر قبول ہی قبول ہے، توجہ کریے گا، رسول زادے بطول زادے دا 10 لوگوں میں شان کیے، حسن دا جانی حسن دا پیارا، جناب زینب دا ویر ویے، رسول نانا بابا علی، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی، اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی، ہے جڑا بندہ گوڈے پھڑ کے بیٹھا ہے تے ہلے تائیں سوچ رہے ہیں میں بولنا ہے کہ نہیں بولنا، بابا جی آپ دے آنسوان دی قسم میں اس بندے نو کہہ رہا اپنی گل تے پکا رہے، میں اپنی اگلی گل لین پڑا لگا، اگلی لین دا وزن ہی ایڈا وڈا ہے،
بندے نو سمجھ آ گئی تے رات نو نیند وچ اٹھ کے بھی بولدا رہے گا تے دعا نال نمازدا رہے گا. رسول زادے بطول زادے دا دساں لوگو میں شان کیے حسن دا جانی حسن دا پیارا جناب زینب دا ویر ویے رسول نانا بابا علیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے اوے حسین دی ماں نبی دی تھیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی. ہاں اجے بھی پوچھنا ہے بابا جن کے ہاتھ اٹھے انہیں سلام اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے. میں کہہ رہا کوئی بھی عہدے بختانو نہیں رلیا کوئی بھی عہدے بختانو نہیں رلیا جو پھڑ کے انگلی حسن دی چلیا. کوئی عہدے بختانو نہیں رلیا جو پھڑ کے انگلی حسن دی چلیا. حسین دو دے نبی وچ پلیا اے تیسرا امام جھلیا. حسین دا جو بھی اخیے حسین پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے. اجے بھی پوچھنا ہے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے. اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے. اگلی لائن پوری توجہ کرنی ہے میرے الویک کے اگلی لائن سننا. میں کہہ رہا پوری توجہ اور محنت کرن لگا. اللہ جانے کیڑا بولے گا تے کیڑا سوچے گا تے کیڑا داد دے گا تے کیڑا نوازے گا. پوری توجہ کریے گا. میں کہہ رہا کھلوتے سوچن ککھوں ہولے. اگلی لائن تے اللہ جانے کیڑا بولے گا کھلوتے سوچن ککھوں ہولے. کھلوتے سوچن ککھوں ہولے کیویں نیزے تے لبانو کھولے. کھلوتے سوچن ککھوں ہولے کیویں نیزے تے لبانو کھولے. حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے. بغیر دھڑ دے حسین بولے. حیران نے سب یزیدی ٹولے. میں سرائکی دے 4 مصرے پڑھدا تو میں ویکھدا 169 والے میرے نال کی کردے نے. میں کہہ رہا دین آہدا حسین ہووے ایمان آہدا حسین بولے یقین آہدا حسین چوپے دھیان آہدا حسین بولے. اور دیکھو نے سے اُتے حسین ابن علی دی عزت. حسین آہدا قرآن بولے قرآن آہدا حسین بولے قرآن آدھے حسین بولے. حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے. توجہ جے ہووے جیب خالی ہاتھ نہ تلی بولے. جدا جد شاخ نہ ہووے کدوں کوئی کلی بولے. جسم نال سر ہووے ہر کوئی بولدا ناصر بغیر دھڑ بولے تو حسین ابن علی بولے. حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے. میں اس شہزادے دا ذکر کرنے لگا 4 میں سے جڑا کربلا دا مسافر ہے تے سارا تو چھوٹا ہے اور اس شہزادے دی بارگاہ چ سلام پیش کرنا ہے. توجہ کہہ رہا ہیں پوری کرنی ہے زمین پہ. میں کہہ رہا ہوں ان کی فضیلت کا سب پہ عیاں ہوتا تو کیا ہوتا. میرے حال دیکھنا ان موسم بھائی ادھر ہی آ رہے ہیں. ان کی فضیلت کا سب پہ عیاں ہوتا تو کیا ہوتا. زمین پہ اس کے قدم کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا. بندہ اٹھ کے گھر چلا جائے موسم بھائی نہ میں اپنے معافی مانگ لاں گا جڑا اس مصرے تے بھی نہ بول سکیا پھر او دے آن دا مقصد کوئی نہیں. میں کہہ رہا زمین پہ اس کے قدم کا نشان ہوتا تو کیا ہوتا. چھوٹی سی عمر میں وہ کام کر گیا. سوچو علی اصغر جوان ہوتا تو کیا ہوتا. سوچو علی اصغر جوان ہوتا. سوچو علی اصغر جوان ہوتا تو کیا ہوتا. سو جڑا بندہ گھر شہری دی کتاب رکھ کے پڑھ لیندہ ہے ادب نال واقف ہے اس بندے میں اگلے مصرے سنانا چاہ رہا ہوں. پوری تو شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کے نکلے. بے شیر دے معنی دا جنوں پتہ ہے وہ بندہ تو بولے نا یار ایتھے بے شیر دا معنی ہے مولا علی اصغر. میں کہہ رہا شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کے نکلے. توجہ میرے حال جیسے کعبہ سے علی تھام کے سرور نکلے. جیسے کعبہ سے علی تھام کے سرور نکلے. یہ عام بچہ تو نہیں یہ عام بچہ تو نہیں فخر ذبیح ہے اصغر. اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے. اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے. میں کہہ رہا ہوں اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے. اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے. اور تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین. تیرے بچوں کی سمجھ بھی. اگلی لائن سے ایک لفظ اصغر
ایک اکبر اصغر کہندے نے چھوٹے نو اکبر کہندے نے وڈے نو اصغر کہندے نے چھوٹے نو اکبر کہندے نے وڈے نو کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا اصغر اکبر دا میں نہیں نہ سمجھدا میں 10 بھی چھڈیا اصغر کہندے نے چھوٹے نو اکبر کہندے نے وڈے نو جنوں مسا سمجھ وچ آ گیا کنجوسی کر گیا میں او دے کول آ کے پوچھاں گا ضرور یا میں سمجھا نہیں سکیا یا تو اونج ڈنڈی مار گیا گل کیڑی ہے پوری توجہ میں کہہ رہا شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کے نکلے جیسے کعبہ سے علی تھام کے سرور نکلے یہ عام بچہ تو نہیں فخر ذبیح ہے اصغر اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے جنہیں شام والوں نے کئی دن سے پیاسا رکھا پیاس ہی پیاس میں وہ ساقی کوثر نکلے تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین محسن بھائی اللہ جانے کیڑا بولے تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین وہ جو اصغر تھے نا وہ جو اصغر تھے نا وہ جو اصغر تھے نا کربلا میں اکبر نکلے کربلا میں اکبر نکلے جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شہ مشرقین کیا ہوگا سین والی صورت چہرہ سین والی صورت قرآن پاک دی آیات سواد والی صورت چہرہ دو میں صورتیں ایک صورت سے رکھن لگا تو میں ویکھنا کیڑی صورت تسی مینوں حوصلے نال نواز دیو جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شہ مشرقین کیا ہوگا اور جس کا اکبر بھی رسول جیسا ہے اللہ جانے وہ حسین کیا ہوگا اللہ جانے وہ حسین کیا ہوگا جس کا اکبر بھی رسول جیسا ہے اللہ جانے وہ حسین کیا ہوگا جس کا اکبر بھی رسول جیسا ہے اللہ جانے وہ حسین کیا ہوگا مولا کی بارگاہ میں تو کافی ہے پڑھنے کے لیے لیکن جو مجھے تصور بھائی نے کہا میں وہاں پہ آ جاتا ہوں پوچھ قرآن سے مرتضیٰ کی ملا شعیب بھائی آپ کا حکم ہے میں پورا کر رہا ہوں پوچھ قرآن سے مرتضیٰ کی ولا آج کل ایک بیماری بڑی ہوئی ہے بس ان ذہن اپنے اوپر سوار نہیں کرنا لیکن ذہن سے ضرور رکھنا ہے میں کہہ رہا ہوں پوچھ قرآن سے مرتضیٰ کی ولا کبریائی ولایت میں زم تو نہیں پوچھ قرآن سے مرتضیٰ کی ولا کبریائی ولایت میں زم تو نہیں جن نے منہ تے ماسک پایا او دی مجبوری ہے باقی بولن گے میں کہہ رہا ہوں پوچھ قرآن سے مرتضیٰ کی ولا پوچھ قرآن سے مرتضیٰ کی ولا کبریائی ولایت میں زم تو نہیں روح کو چاٹ جاتا ہے بغض علی ذرا غور کر یہ کرونا سے کم تو نہیں اور روح کو چاٹ جاتا ہے بغض علی روح کو چاٹ جاتا ہے بغض علی روح کو چاٹ جاتا ہے بغض علی یہ غور تو کر یہ کرونا سے کم تو نہیں اور دشمنان امن نہیں ہوتے حیدری پر فتن نہیں ہوتے دشمنان امن نہیں ہوتے حیدری پر فتن نہیں ہوتے دشمنان امن نہیں ہوتے حیدری پر فتن نہیں ہوتے سب پہ جچتی نہیں مولائی سب تو خیبر شکن نہیں ہوتے سب پہ جچتی نہیں مولائی سب پہ خیبر شکن نہیں ہوتے سب پہ جچتی نہیں مولائی سب تو خیبر شکن نہیں ہوتے جن کا تخت ہو پشت احمدی جن کا تخت ہو پشت احمدی سب حسین و حسن نہیں ہوتے اور بیٹا منکر یوں نہیں بنتا ماں کے اچھے چلن نہیں ہوتے بیٹا منکر یوں نہیں بنتا بیٹا یوں منکر یوں نہیں بنتا ماں کے اچھے چلن نہیں ہوتے آؤ تھوڑا سا آگے سفر کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو وہ کلام سناؤں گا جس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں پوری توجہ کریے گا میں کہہ رہا ہوں اور جو بالکل بیٹھے ہیں جو شاعری اور اردو سنتے ہیں شعیب بھائی پوری توجہ کریے گا تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے لباس پایا ایک لباس ہو رہے تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر سلا ہی نہیں تو پھر سلا بھی نہیں سین والی سلائی سواد والا بدلا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے نے میں محنت کرنے لگا میری محنت ضائع نہ شعیب بھائی دا حکم ہے تے میں نمبر دے رہے ہیں 0343 688 1278
جنوں میرے مصرے نہ سمجھ لگے ایتھے بعد سمجھ آگے مینوں سبحان اللہ واٹس ایپ کر دینا تاکہ مینوں پتہ لگے میرا مجمع ایڈا باذوق ہے بھئی بعد دے وچوں بھی سبحان اللہ دے میسج کردا رہا ہے. پوری توجہ میرے آپ. تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر سلا ہی نہیں تو پھر سلا بھی نہیں. عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں, عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں کوئی دوا بھی نہیں ہے اور شفا بھی نہیں, کوئی دوا بھی نہیں ہے اور شفا بھی نہیں. بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں, بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں, بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری ہے مگر جیا بھی نہیں. طویل عمر گزاری ہے مجھے بھائی, طویل عمر گزاری ہے مگر جیا بھی نہیں. اور علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری. علی عدو دشمن کو کہتے ہیں, علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری. نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں, نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں, نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں. جس مصرے کے لیے میں نے یہاں تک آیا ہوں, اس کلام کو چوز کیا ہے, میں اب آپ کی پوری توجہ چاہتے ہوئے میری طرف دیکھ کے آپ نے مصرع سن کے سمجھ کے پھر بولنا ہے. میں کہہ رہا ہوں تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر سلا بھی نہیں تو پھر سلا, اگر سلا ہی نہیں تو پھر سلا بھی نہیں. عجیب مرض ہے بغض علی ولی جس میں کوئی دوا بھی نہیں ہے, کوئی شفا بھی نہیں. بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمری گزاری ہے اور جیا بھی نہیں. علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تیری. نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر ادا بھی نہیں. اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر رسول, مجھے دیکھنا اندھیری قبر میں یہ سوچنا کہ اجر رسول, وہاں جو دیا نہیں یہاں دیا بھی نہیں, وہاں جو دیا نہیں تو یہاں دیا بھی نہیں, وہاں جو دیا نہیں تو یہاں دیا بھی نہیں. پھر میں کہوں نہ, کیوں نہ کہوں کہ مدحت حیدر کی اگر بات نہیں ہو سکتی آپ سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی. مدحت حیدر کی اگر بات نہیں ہو سکتی پھر آپ سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی. عشق حیدر نہ کروں اور کروں جنت کی طلب, اتنی کم ظرف میری ذات نہیں ہو سکتی, اتنی کم ظرف میری ذات نہیں ہو سکتی. خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں, یہ خیال رکھنا بھائی جان. مشورہ یہ ہے, خیال رکھنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈھل رہے ہیں. بغض حیدر کی آگ ہے ایسی جہاں منافق ہیں وہیں جل رہے ہیں, جہاں منافق ہیں وہیں جل رہے ہیں. علی کو کھا کر علی کو بھونکے, جڑے بولے ہو مہربانی کرو, علی کو کھا کر علی کو بھونکے. یہ تیری فطرت ہے وگرنہ حضرت جی تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. اگر سارے بولتے تو پھر آواز زیادہ ہوتی ملنگوں کے. ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالا نہیں ہوتا, جہاں دور ولایت ہو وہ دل کالا نہیں ہوتا. اوہ ہمیں درس دیا ہے یہی کلندر نے, جو دنیا سے ڈر جائے وہ علی والا نہیں ہوتا, جو دنیا سے ڈر جائے, جو دنیا سے بابا ڈر جائے, جو دنیا سے ڈر جائے وہ علی والا نہیں ہوتا. کیونکہ علی والا ہر کسی در کا سوالی نہیں ہو سکتا, علی والا ہر کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا. علی بھرے جس کا دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا. نمازی ہو, غازی ہو, حاجی ہو, ملا ہو کہ مفتی ہو, علی کا جو بھی منکر ہے وہ حلالی ہو نہیں سکتا. علی کا جو بھی منکر ہے وہ حلالی ہو نہیں سکتا. علی کا جو بھی منکر ہے, اس تو وڈی گل اگر دل کرے تو پھر بولنا دعا دینی ہے, ورنہ تہاڈی اپنی مرضی. میں کہہ رہا علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا, دامن عقل و شعور بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا. علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا, دامن عقل و شعور بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا. اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو,
علی کا ذکر سن کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا. ہاں علی کے منہ سے میں بابا ایسا نصیب پھوٹ گیا کہ دامن عقل و شعور بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا. اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو, اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو. علی کا ذکر سن کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا, کسی نے جب بھی پکارا یا علی کہہ کر مراد پوری ہوئی ہے. ہر ایک سوال